الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں سورۃ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 36 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ اس طرح تمہارے درمیان جو دشمنی ہوگی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایک آدمی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ برائی کرو گے تو دشمنی بڑھے گی۔ اور اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اس سے زیادتی نہیں کرتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ معاف بھی نہیں کرتے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں، تو جب ایسا شخص آپ کے رویے کو دیکھتا ہے، آپ کے طرز عمل کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں بھی جو آپ کی نفرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل، یہ رویہ، یہ طرز عمل کن کو نصیب ہوتا ہے؟ جو صبر کرتے ہیں، یعنی وہ برائی کا بدلہ لینے کے لیے نہیں سوچتے کہ میں نے اس برائی کا کیسے بدلہ لینا، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا شخص بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اور آج جو آیات مبارک کی تلاوت کی گئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اس انسان کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں اور میں ان کے راستوں پر بیٹھوں گا، ان کو بری بری آرزویں دلاؤں گا، ان کو غلط راستے پر لگاؤں گا، برائیوں کو ان کے سامنے ایسے خوبصورت کر کے پیش کروں گا کہ یہ نیکیوں کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں نہیں آئیں گے، لیکن ہوں گے کم، اور جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیرے جال میں پھنس جائے گا، وہ پھر جہنم میں تیرے ساتھ جائے گا۔ اب شیطان کا کام ہے وہ وسوسے ڈالے گا، کیوں؟ اس نے اپنا بدلہ لینا ہے۔ تو اللہ نے اس کا علاج بھی بتا دیا، اللہ اکبر، کہ اگر آپ کے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ آخری سورت ناس میں بھی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ ایسے شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے ہیں، وہ انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب جو کوئی بھی نیک کام کریں گے وہ اس کی مخالفت میں آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ کسی کی مدد کریں گے، مال خرچ کریں گے، وہ بھئی تم تو غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال خرچ ہو جائے گا،
کسی کے ساتھ نیکی کرو گے وہ تمہارے دل میں وہ اسے ڈالے گا اس نے تو میرے ساتھ کبھی نیکی نہیں کی، میں کیوں کروں؟ اس طرح اللہ کے راستے میں چلو گے شیطان وسوسے ڈالے گا کہ کیوں اپنا آرام خراب کرتے ہو۔ تو یہاں یہی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یعنی شیطان کا کام کیا ہے؟ شریعت کے کام سے پھیرنا۔ اللہ رحم کرے، بہت سے اس نے نیک لوگوں کو بھی راہ حق سے بھٹکا دیا، بڑے بڑے عبادت گزار تھے، شیطان کے جال میں پھنس گئے، ان کی ساری عبادت ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے تو پھنسانا ہے۔ اور شیطان کا کام ہے دو آدمیوں کو لڑانا، شیطان کا کام ہے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، شیطان کا کام ہے دو دوستوں میں بدگمانی پیدا کرنا، شیطان کا کام ہے نیکی کے کام جو جماعتیں کر رہی ہیں ان کے اندر ان میں ان کی نفرت ڈالنا، ان کو آپس میں لڑانا، فرقہ پرستی کو فروغ دینا، یہ سب شیطان کا کام ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور پھر اس کا کام ہے تم کسی کے ساتھ آسان طریقے سے پیش آؤ گے، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوگی آپ اس سے بدلہ نہیں لیں گے، آپ اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گے تو اس کی یہ تو کوشش ہوگی کہ وہ رکاوٹ بنے۔ ایسے یعنی ستون گڑے آ جائیں گے انسانوں میں سے بھی جو تمہیں کہے کیا کرتے ہو، اس نے تمہارا کبھی ساتھ تو نہیں دیا، اس نے تو ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچایا ہے، تم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہو یہ ہر وقت برائی کرتا ہے، یعنی کہ کوشش اس کی پوری ہوگی کہ آپ کو نیکی کرنے سے روکے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس لیے جب بھی یہ غصہ بھی شیطان دلاتا ہے نا، کہ غصے کی وجہ سے وہ سب نیکی رہگان چلی جاتی ہے، وہ سب وہ مددیں وہ نیکیاں انسان جب کسی کے ساتھ کرتا ہے غصے کی وجہ سے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ہستی ہے، اللہ کی ذات ہمیں بچا سکتی ہے۔ تو اس لیے جب غصہ آئے، جب کسی کے خلاف دل میں نفرت ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس طرح شیطان کا وار خطا ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے، وہ داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ پھر دوسرے دن وہ آیا، آپ نے یہ کہا، تیسرے دن آئے وہ، آپ نے یہ کہا، وہ انصاری صحابی تھے بھی بڑے غریب۔ اب حضرت عامر بن عاص تھے یا حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عامر بن عاص، ان دو صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تھا، نوجوان تھا، تو اس کے دل میں یہ ہے کہ آخر اس انصاری صحابی کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار متبادل کہا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اس کے پیچھے گیا، میں نے کہا چلو اس کا بھی عمل دیکھتا ہوں، وہ پھر عمل میں بھی کر لوں گا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ جا یعنی جا چچا میری والد کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، مجھے آپ 2-3 دن اپنے گھر میں مہمان بنا لیں۔ اس نے کہا بیٹا خوشی سے بن جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو ایسے اٹھ بیٹھتا جس طرح آدمی ایک وہ کرتا ہے بھئی پتہ نہ چلے تو اس کا کون سا عمل ہے، اور میں نے 3 دن متواتر اس کا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ ہاں ایک بات تھی، وہ نماز بجماعت پڑھتا تھا، جو فرائض تھے وہ
سر انجام دیتا تھا. جب تیسرا دن ہوا نا تو میں نے کہا کہ انکل اصل بات یہ نہیں تھی، میری والد سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا، لیکن میں نے کوئی خاص عمل تو آپ کا نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن متواتر آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا اس شخص کو دیکھو. اس نے کہا بیٹا میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا، او بیٹے ادھر، او بھتیجے. اس نے کہا اور تو نہیں ہے، میں جب سوتا ہوں سونے سے پہلے جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا، جس نے مجھے کوئی دکھ پریشانی دی ہوتی، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. کہ میں کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہ آئے. اس نے کہا یہ تو سب سے بڑا عمل ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی سب کو معاف کر کے سوتا ہے تو اس کو کسی کے خلاف سوچنا نہیں پڑتا، کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی پڑتی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے. تو جہاں یہی ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آپ اللہ کی پناہ طلب کرو. اور پھر اللہ نے آگے کیا کہ جب تم اللہ کی پناہ طلب کرو گے تو انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے. اور جو ایسا ہو یعنی ہر ایک کی سننے والا ہو، ہر بات کو جاننے والا ہو، وہی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دے سکتا ہے. اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا میں کوئی مصیبت سے نجات دینے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے. وہ ہمیں شیطان کے وار سے بچا سکتا ہے، وہ شیطانی حملوں سے، اس کے وسوسوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد بھی بعض نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہیں. ان کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے، مخلص مسلمان بنائے، اور ہمارا ان لوگوں کے ساتھ اچھا کہ جو اللہ کو پیارے ہیں، نیک صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، تاکہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت عطا فرمائے، فرقہ بندی سے، شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیا صحیح بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.